آپ ابھی تک کرائے کے مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ ابھی تک اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں جا رہے؟ بہت سے وظیفے کر کر کے آپ تھک گئے ہیں۔ اگر آپ اس ایک عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اگر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے گھر میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشین نیچرز میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی مجرب ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، گھر ہر جاندار کو لینا ہوتا ہے، اس میں رہنا ہوتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی قدرت کا نظام یہی ہے کہ گھر کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، اور گھر کے اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی جو رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دیں گے، اور جس رزق جو ہوتا ہے وہ کھانا پینا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی کی تمام آسائشیں، تمام ضروریات، بنیادی ضروریات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اولاد اور آپ کی ہر نعمتیں جو آپ کی زندگی میں، لباس جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رزق میں آ جاتی ہیں۔ اور اپنا گھر ہونے کا اور اپنی رہائش کا بندوبست ہونے کا انتظام کرنا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر، ہر جاندار پر ضروری بھی ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہ ہوتے ہیں، بہت پریشان ہیں اور اپنے گھر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ گھر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، کرایہ کہاں سے دیں اور باقی چیزیں کیسے مینج کریں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی جو بہت ہی مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں، میں آپ لوگوں کو ایک بات کرنا چاہتی تھی، آپ لوگوں سے، اپنے تمام سبسکرائبر کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر آپ لوگوں کے ریلیٹیوز میں آپ نے خود یا کسی اور نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، قرآن پاک حفظ کر لیا، یا کوئی سورت حفظ کر لی، یا کوئی سورہ یاسین، سورہ بقرہ یا سورہ رحمان، اس طرح کوئی بھی ایک سورہ جو حفظ کی ہو، ایک ہو، دو ہو، آدھا پارہ کیا ہے، پورا پارہ کیا ہے، جتنا بھی آپ نے حفظ کیا تھا، لیکن اب آپ کو یہ میری بہنیں جو ہوتی ہیں، مائیں بہنیں، ان میں پرابلمز ہوتی ہے شادی کے بعد چیزیں کو مینج کرنا اور اپنی لائف کو سیٹل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن پاک کو ڈیلی روٹین میں جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو وہ کافی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن پاک کو تھوڑا نا ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، مطلب اس کے سلسلے میں وہ اس روانگی سے پڑھ نہیں پاتی جیسے وہ پہلے پڑھتی تھی، تو یا پھر انہیں یاد نہیں ہوتا، تو وہ یاد کرنا چاہتی ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا چاہتی ہیں، یاد کرنا چاہتی ہیں، تو لیکن انہیں کوئی روڈ میپ نہیں مل رہا، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، یا پھر ان سے وہ مینج نہیں ہو رہا نا ٹائم۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائیں گی، یہ آپ لوگوں کے لیے فری اپرچونٹی ہوگی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی بہن ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، یا کوئی سورہ حفظ کی تھی، یا کوئی پارہ حفظ کیا تھا، تو وہ اب یاد کرنا چاہتی ہیں، تو انہیں کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں یاد کرنے میں، یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ نہیں کر پا رہی ہیں، یا وہ چاہتی ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہو جائے کہ جیسے بندہ نہیں نکل سکتا نا، مدرسے میں جا کے باقاعدگی سے سنایا نہیں جا سکتا، بچوں میں ٹائم نہیں مل رہا، یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی جو لائف ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کی ڈیفرنٹ پرابلمس ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، ان کو سولو بھی اسی حساب سے انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسروں کی طرف دیکھ کے کہ وہ ایسے کرتا ہے میں بھی ایسے کر لوں، یعنی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپرچونٹی ہر انسان کے لیے رکھی ہوتی ہے، مواقع ہر انسان کو ملتے ہیں، اس میں بندے کو اپنی چیزیں مینج کرنی چاہیے ہر انسان، تو وہ آپ کو اپنے مطابق سے، اپنے طریقے سے، آپ نے اپنی روٹین کے حساب سے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں آپ نے اپنے لیے نکالنی تھی، کیونکہ آپ نے اگر قرآن پاک حفظ کیا، آپ اگر اس کو نہیں یاد کر پائے، بھول کے آپ کی موت
موت ہوگی تو وہ صرف اور صرف آپ پہ عذاب ہوگا، دوسروں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے لیے کام کریں، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ میرا مقصد ہے، آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں، میرا تو مین مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اس کو مضبوط کیا جائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، اپنے گناہوں کی، والدین کے، باقی سب کی، اس طرح اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کیسے معاف۔ تو ان کے لیے ہے کہ وہ آپ لوگ جو بھی حفظ کرنا چاہے، اپنا قرآن پاک سنانا چاہے، تلفظ ٹھیک کرنا چاہے، ویسے روانگی میں پڑھنے، اوپر دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کو اچھے سے یہ پڑھو، اس کا تلفظ ٹھیک کرو۔ تو وہ چیزیں اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ کریں، آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا، اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ سے رابطہ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو آپ کے ٹائم کے حساب سے، اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا، گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے، تو وہ بھی رابطہ کرے کہ میں اس کو کیسے پڑھوں، ڈیلی روٹین میں کیسے کروں، یا اس کو تمام چیزیں آپ لوگوں کو فری میں دی جائیں گی، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کو خرچ نہیں کرنا۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو، کوئی بھی کرنا چاہے، بالکل فری ہے۔ تو آپ لوگ رابطہ کیجئے گا۔ یہ میری آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے کی۔ اور اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھے سے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد جو وضو کی دعا ہے وہ ڈیلی، اور اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح وضو کی دعا کی کرنی ہے، اوپر اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے جب آپ وضو بے وضو بھی اس کو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں آپ کو خوشخبری، گھر کی خوشخبری ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔